اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کے تمام کینڈیڈیٹس بخوبی آگاہ ہوں گے کہ کچھ دن پہلے ایچ بی ایل بینک والوں نے کیش آفیسر کی جابز کا اعلان کیا ہے، تو پورے پاکستان سے مرد و خواتین جو کہ بی اے بی ایس سی بی کام یا جن کی 14 ایئرز آف ایجوکیشن ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا آن لائن اپلائی ہوگا، ہم انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے، اے ٹو زی آپ کو گائیڈ کیا جائے گا۔ تو جب آپ کا فائنل اپلائی ہو جائے گا تو آپ کو آپ کی جو ای میل ہے اس پہ ایک میل ریسیو ہوگی ایچ بی ایل بینک کی طرف سے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ کوئی بھی پوائنٹ مکس نہ کریں، کیونکہ اب ایک پوائنٹ کی بھی غلطی ہو تو وہ پوری اپلیکیشن کو ریجیکشن کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو اے ٹو زی پورا دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی پوائنٹ آپ سے مس نہ ہو، اور یہ آپ نے کام لازمی کرنا ہے کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جو بھی ہم ویڈیو بناتے ہیں آن لائن اپلائی کے متعلق، کوئی بھی پروگرام اسکیم ایڈمیشنز وغیرہ پاکستان میں اناؤنس ہوتے ہیں تو وہ آپ کو اس ویڈیو کی وساطت سے آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ تو آپ نے جو بیل آئیکن ہے اسے بھی آپ نے آن کر دینا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ بر وقت آگاہی ملتی رہے گی کہ جو بھی اپڈیٹ پاکستان میں جو جابز کے متعلق آتی ہے یا کوئی بھی اسکیم وغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا، تو اب چلتے ہیں ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ جی، تو آن لائن اپلائی کے لیے ہم نے لیپ ٹاپ کو اوپن کر لیا، تو یہاں سے آپ نے گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے۔ تو گوگل کروم کو اوپن کر کے آپ نے لکھنا ہے ایچ بی ایل کریئرز۔ تو سرچ میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے ایچ بی ایل کریئرز۔ تو یہ ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے، تو جو پہلا لنک آئے گا تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو پہلے جو ان کی ویب سائٹ اوپن ہوئی ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کریئرز کا آپشن جو ہے آپ کو دکھ رہا ہے ویب سائٹ اوپن ہونے کے بعد ٹاپ پہ، تو اس کریئرز کے آپشن پہ آپ نے کر دینا ہے کلک۔ اس کے بعد آپ نے رائٹ سائڈ پہ جو اپلائی ناؤ کا بٹن ہے اس پہ کلک کرنا ہے۔ تو کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا، تو اس کے بعد آپ نے آل جابز نیو جابز لکھا ہوا ہے تو 69 کے ساتھ، تو اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو جتنی بھی نیو جابز آئی ہوئی ہیں تو وہ اس پہ کلک کرنے کے بعد اوپن ہو جائیں گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ساری جابز ابھی اویلیبل ہیں ایچ بی ایل بینک میں، لیکن سب میں ایکسپیرینس ریکوائر ہے۔ تو جو بغیر کسی تجربے کے ہے وہ ہے آپ کی یہ کیش آفیسر کی جو ملٹیپل سٹیز میں اور پورے پاکستان میں اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ تو اس کے نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹ، تو یہ اگنور آپ نے کر دینی ہے کیونکہ انہوں نے اپڈیٹ نہیں کی ہوئی، تو ہم نے اس پہ کلک کر دینا ہے جو بھی آپ کا ریجن ہے۔ تو اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے نیچے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوالیفیکیشن وغیرہ لکھی ہوئی ہے، منیمم ایکسپیرینس اسکل ریکوائرڈ۔ تو فریش گریجویٹس اپلائی کر سکتے ہیں، تو آپ نے اپلائی کا بٹن جو نیچے دکھ رہا ہے آپ کو اپلائی ناؤ، اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو اس پہ جب آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک جو ہے آپ نے یہاں ای میل ایڈریس اپنا دینا ہے جس ای میل کے تھرو آپ اپلائی کر رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے ایگری ناؤ کر کے۔ تو جیسے نیکسٹ کریں گے تو زیادہ تر جو ہے ای میل پہ آپ کے پاس او ٹی پی چلا جاتا ہے، وہ آپ نے کر کے ویریفائی کرنا ہے، ادھر پٹ کر دینا ہے وہی۔ تو اس کے بعد یہ آپ کے پاس اپلیکیشن فارم کھل گیا ہے۔ تو یہ جو اپلیکیشن فارم ہے اس کو آپ نے کیئرفلی جو ہے فل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ نیم لکھا ہوا ہے، یہ جو لاسٹ نیم ہے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کا اگر نام مطلب دو ہوتے ہیں جس طرح کہ انصر اور علی، تو انصر ایک فرسٹ نیم ہے، دوسرا علی سیکنڈ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ لاسٹ بنتا ہے۔ تو آپ نے نیچے وہ دیکھ لینا ٹائٹل کہ آپ کا کون سا ٹائٹل ہے، مسٹر ہے، مسز ہے، مس وڈو، ٹھیک ہے نا، تو ڈاکٹر وغیرہ۔ تو مرد کے لیے مسٹر، مسز جو ہے وہ عورت کے لیے ہوتا ہے عام طور پر، تو وہ آپ نے اپنے حساب سے سلیکٹ کرنا۔ نیچے مڈل نیم اگر آپ کا ہے وہ آپ نے پٹ کرنا ہے۔ تو ادھر آپ نے اپنا فون نمبر لکھنا ہے، فون نمبر لکھنے کے بعد نیچے الٹرنیٹ کانٹیکٹ نمبر لکھ دینا ہے۔ تو ادھر آپ نے ڈیٹ آف برتھ اپنی لکھنی ہے، تو اس حساب سے آپ نے دیکھنا ہے، پہلے منتھ، پھر ڈے، پھر جو ہے ایئر آئے گا آگے، تو اس کے بعد سی این ایس سی نمبر وغیرہ۔ تو اس کے پہلے جو ہم نے جو ایڈ کرنا ہے وہ آپ کا جو منتھ ہے، پھر ایئر، ڈے ہے، پھر ایئر ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کی کیا ڈیٹ آف برتھ ہے۔ تو میں ابھی ایگزامپل کے طور پر اپلائی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو میں اسی طرح جو ہے لکھ رہا ہوں۔ آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے ایڈ نیشنل آئیڈینٹیفائر، اس پہ کلک کر کے جو ہے مزید انفارمیشن دینی ہے۔
تو کنٹری آپ نے پاکستان سلیکٹ کرنی ہے چونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں. تو نیشنل آئی ڈی ٹائپ میں آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے, CNIC کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈینٹی کارڈ. نیچے آپ نے اپنا CNIC نمبر لکھ دینا ہے ود ڈیشز بھی ڈالنی ہے. ٹھیک ہے, تو ڈیٹ آف برتھ, ایشو ڈیٹ جو ہے کارڈ کی وہ سلیکٹ کرنی ہے. اس کے بعد ایکسپائریشن ڈیٹ سلیکٹ کرنی ہے جس طرح آپ نے اپنا ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ کی ہے. اس کے بعد پلیس آف ایشو یہ آپ نے سلیکٹ کر دینی ہے, اپنی سٹی کا نام لکھ دینا ادھر. تو ڈیٹ کو صحیح طریقے سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے, یعنی کہ 10 سال کے بعد چونکہ کارڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو جو ڈیٹ آپ نے اوپر سلیکٹ کرنی ہے تو ایگزیکٹ 10 سال بعد آپ نے نیچے لکھ دینے ہیں. تو یہ کر کے آپ نے ایڈ پہ کلک کر دینا نیچے. ٹھیک ہے نا. میں نے چونکہ یہ غلط لکھا تھا جان بوجھ کے, کیونکہ میں اپلائی نہیں کسی کا کر رہا, میں آپ کو ویسے دکھا رہا ہوں, تو وہ میں اس لیے وہ جو ہے نا پاپ اپ شو ہوا. تو جینڈر میں آپ نے اپنے جینڈر دیکھنا ہے, میریٹل سٹیٹس دیکھنا ہے. تو اس کے بعد آپ نے جو ہے کنٹری پاکستان سلیکٹ کرنی ہے. ایڈریس لائن نمبر میں آپ نے رہنے دینا ہے, اپنا ایڈریس لکھ دینا, سوری. تو نیچے پروونس میں آپ نے جو ہے اپنا صوبہ لکھنا ہے, جس صوبے میں آپ رہتے ہیں. اس کے بعد سٹی آپ نے سلیکٹ کرنی ہے, اپنی سٹی. تو اگر آپ کی سٹی نہیں ہے تو آپ نے اپنا ضلع سلیکٹ کر دینا ہے, ڈسٹرکٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد پوسٹل کوڈ لکھ دینا ہے. یہ ضروری نہیں ہے, جن کے ساتھ اسٹیرک بنا ہوا ہے وہ لازمی ہے. تو پوسٹل کوڈ کے بعد آپ نے ریجن سلیکٹ کرنا ہے دوبارہ سے. تو یہاں بھی آپ نے اپنا نیئرسٹ جو ریجن ہے وہ لکھنا ہوتا ہے, یا آپ کی سٹی جو ہے. یہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ جو آپ کا کرائٹیریا ہے اس کے حساب سے آپ نے نو یس کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے واٹ از ایج بریکٹ آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کی ایج وہ ہے کہاں سے کہاں تک ہے. اس کے بعد آپ نے واٹ از یور CGPA یا ڈویژن یا پرسنٹیج آپ کی جو ہے ہائیسٹ کوالیفیکیشن کی وہ کیا بنتی ہے, اس کے حساب سے آپ نے دیکھ لینا ہے. واٹ از یور اکیڈیمک کوالیفیکیشن, یہاں آپ نے اپنی ہائیسٹ ڈگری لکھ دینی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ایڈ پہ کلک کر کے اپنی ڈگریز جو ہے وہ 1 بائی 1 کرتے جانا ہے. سب سے پہلے سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ مطلب میٹرک, پھر یہاں آپ نے لکھا ہے انسٹیٹیوشن جس انسٹیٹیوشن سے آپ نے وہ ڈگری حاصل کی ہے. اگر آپ کا وہ نہیں ہے تو آپ اپنا ڈائریکٹ 22 لکھ سکتے ہیں, مطلب جو بورڈ ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ نے اسٹارٹنگ ڈیٹ اور اینڈنگ ڈیٹ لکھنی ہوتی ہے. تو یہ لکھ دینے آپ نے جو ڈیٹ اینڈ پہ لکھی ہوتی ہے ڈگری کے, ٹھیک جو ہے اسٹارٹ ڈیٹ اس سے بیک 2 سال چلے جاتے ہیں, پھر اینڈ ڈیٹ وہی لکھ دیتے ہیں جو ڈگری کے اینڈ پہ لکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی حساب سے میں لکھ رہا ہوں. تو میں چونکہ ابھی اپلائی نہیں کر رہا, میں مثال کے طور پر اسی طرح لکھ رہا ہوں. یہاں سے اپنا جو ہے ایجوکیشن لیول سیلیکٹ کر لیں گے, جو ڈگری ایڈ کی ہے وہی آپ نے اوپر لکھنی ہے. اسٹیٹس پہ آپ نے کمپلیٹ انکمپلیٹ آن گوئنگ وغیرہ لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے. ٹائٹل میں میٹرک سائنس, پھر ہائیسٹ پہ نو لکھنا ہے چونکہ ابھی آپ نے میٹرک کی ہے تو یہ ہائیسٹ نہیں ہے. تو اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے پھر یہی عمل دہرانا ہے, ایڈ پہ کلک کرنا ہے. پھر آپ نے FA FSc ICS جو بھی آپ کی انٹرمیڈیٹ ہے DCOM وغیرہ, ٹھیک ہے نا, وہ آپ نے اپنے حساب سے لکھ لینا ادھر سلیکٹ کر کے. تو ڈگری کے بعد آپ نے نیچے اپنا وہی جو ہے بورڈ لکھ لینا ہے یا انسٹیٹیوشن لکھ دینا ہے اگر اس میں مینشن ہے. تو یہ کر کے آپ نے یہاں سے اسٹارٹنگ ڈیٹ اور اینڈنگ ڈیٹ وہی میں نے آپ کو جو پہلے بتایا اسی طرح سے آپ نے یہ پورا فارم فل کرنا ہے. تو اینڈ ڈیٹ بھی اسی طرح سلیکٹ کر لیتے ہیں جو ڈگری کے نیچے لکھی ہوتی ہے اینڈ پہ. ایجوکیشن لیول پہ پھر آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ آپ کی ڈگری جو بھی ہے وہاں اسی حساب سے سلیکٹ کرنی ہے آپ نے. تو اسٹیٹس میں کمپلیٹ لکھنا ہے, پھر نیچے ٹائٹل میں آپ نے وہ ڈگری کا نام لکھ دینا جو آپ کی ہے, پھر ہائیسٹ پہ نو ہی رہنے دینا ہے کیونکہ ابھی آپ نے BA کی نہیں کی ہے. تو جب آپ کی سب سے اوپر والی ڈگری ہو جائے تو آپ نے ہائیسٹ پہ یس کرنا ہے. تو ڈگری دوبارہ سے ادھر سے سلیکٹ کرتے ہیں آپ کی جو ہے BA BSc BS وغیرہ جو بھی آپ نے کیا ہوا ہے, 14 سالہ تعلیم جو ہے وہ ادھر لکھنی ہے. تو ہم BA پہ کلک کرتے ہیں ادھر. تو انسٹیٹیوشن میں وہ آپ لکھ دیں جس سے آپ نے وہ جو ہے ڈگری حاصل کی ہے. تو ادھر سے ہم مثال کے طور پر سلیکٹ کر لیتے ہیں کوئی بھی. تو سٹارٹ ڈیٹ پہ پھر وہی بات آ گئی کہ آپ نے جو ہے سٹارٹ ڈیٹ اور اینڈ ڈیٹ ڈگری کی اینڈ والی حساب سے لکھنی ہے. تو یہ لکھنے کے بعد پھر نیچے وہی ایجوکیشن لیول میں گریجویشن لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ 14 سالہ تعلیم ہے اس لیے گریجویشن. تو کمپلیٹ, اس کے بعد ٹائٹل پہ BA, پھر اب یہ آپ کی جو ہے آپ نے ادھر یس کرنا ہے. چونکہ میں ابھی اپلائی نہیں کر رہا, اس سے میں غلط کر رہا ہوں. تو اپلوڈ CV پہ آپ نے اپلوڈ ریزیوم پہ آپ نے کلک کر کے اپنی CV سلیکٹ کرنی ہے. تو CV کو اوپن کر دینا ہے آپ نے, ادھر آپ نے CV اپلوڈ کر دینی ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ جب اپلوڈ ہو جائے گی تو آپ نے دوبارہ پھر نیچے آ جانا ہے، تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اینی ریلیٹیوز ورکنگ ود HBL، تو نہیں، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ورکنگ کر رہا تو نو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ نے دیکھ لینا ہے جو جو ریکوائرڈ ہیں اسے آپ نے کیئرفلی فل کر دینا۔ ادر انکم ڈیٹیلز بھی آپ نے، اگر آپ کی کوئی ادر ہے تو وہ لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فل نیم آپ نے اپنا CNIC کے مطابق ادھر لکھ دینا ہے اینڈ پہ۔ تو جس طرح ہی آپ نے یہاں پہ سبمٹ کرنا ہے تو آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی، اور آپ کے موبائل جہاں آپ نے ای میل استعمال کی ہے اس پہ میل چلی جائے گی، ٹھیک ہے نا، وہ آپ نے وہاں سے دیکھ لینی ہے۔ تو اسی طرح کی ویڈیوز ہم انشاءاللہ آپ کو بنا کے دیتے رہیں گے، تو آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ہمارے چینل کی وساطت سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو بہت شکریہ آپ کا۔